السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ نئے اور پرانے تمام طلباء و طالبات سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی امید کرتا ہوں کہ آپ سب کی چھٹیاں تعطیلات خیر و عافیت کے ساتھ گزری ہوں گی۔ آج کا یہ ابتدائی اجلاس اورینٹیشن سیشن سال بھر کے لیے نظام العمل رہے گا، اس لیے سب ساتھیوں سے گزارش ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں۔ جی سب سے پہلے تو میں ادارے کا تعارف کرانا چاہتا ہوں، کیونکہ نئے طلباء و طالبات بھی ہیں ہمارے درمیان میں کچھ۔ اس کے بعد انشاءاللہ پھر اساتذہ کا تعارف رہے گا جو مومنہ کورس اور عالم کورس پڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں کے لیے سال بھر کے لیے کچھ پلانس ہیں، ان کو آپ لوگوں کو توجہ سے سن کے عمل میں لانا ہے۔ ادارہ اسلامک ہب آن لائن انسٹیٹیوٹ فار اسلامک اسٹڈیز، اس کا قیام 2018 مارچ 20 کو ہوا تھا، اور مقصود تھا اس ادارے کا کہ مصروف افراد کے لیے دینی تعلیم کا نظام، کیونکہ دین کا سیکھنا ہم سب پر ضروری ہے، تو اس کے لیے کیا نظام ہونا چاہیے کہ مضبوط دینی تعلیم کالج کے بچوں کو بھی مہیا ہو، مصروف لوگوں کو بھی مہیا ہو۔ عموماً دیکھا یہ گیا کہ مصروف افراد کے لیے دینی تعلیم کا مستقل نظام نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ صحیح تعلیم حاصل نہیں کر پاتے ہیں، اور حالانکہ جذبہ بھی ہوتا ہے پھر نام کے ہی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو اس تکلیف سے خود میں بھی جونجا ہوں، تو اس تکلیف کا حل نکالنے کے لیے ہی ادارہ اسلامک ہب کا قیام ہوا ہے۔ میں مفتی محمد کفیل احمد، ادارے کا ڈائریکٹر، حضرت مفتی ابوبکر جابر صاحب ادارے کے سپروائزر ہیں۔ حضرت کی ہی مکمل نگرانی میں، مکمل سرپرستی میں، مشورے سے ہی نظام چلایا جاتا ہے۔ عالمیت کے اساتذہ جو اسلامک ہب میں ہیں، جو انشاءاللہ آپ لوگوں کو پڑھائیں گے بھی آگے، سب سے پہلے میں تعارف کرانا چاہوں گا حضرت مفتی جواد خان صاحب کا، جو ادارے کے ناظم تعلیمات بھی ہے، بہت ہی زیادہ فکرمند شخصیت۔ اپنی مکمل زندگی میں اتنا زیادہ ڈیڈیکیٹڈ اور توجہ کے ساتھ کام کرنے والا میں نے انسان اس شخص کو دیکھا ہے کہ جو کام سپرد کر دیا گیا یا جس کا ارادہ کر لیا انہوں نے، اس کو مکمل کرنا ہی ہے۔ حضرت مفتی جواد صاحب قریب 3 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ادارہ اسلامک ہب سے جڑے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ اپنے طالب علمی کے زمانے میں بھی بہت ہی معتمد رہے ہیں تمام اساتذہ کے، اور آج بھی کئی سارے جگہوں سے ان کو بلایا جا رہا ہے ہندوستان کے بڑے بڑے علماء کی طرف سے، لیکن اپنے مقصد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہ اور کام کر رہے ہیں۔ دوسرے حضرت ایڈوکیٹ مفتی نویس صاحب، جو دینی اور دنیاوی دونوں علوم میں مہارت رکھتے ہیں اور آسان انداز میں مشکل سے مشکل بات کو سمجھانے کا سلیقہ رکھتے ہیں۔ مفتی صاحب کا تقرر بھی ادارے میں حضرت مفتی ابوبکر صاحب کے واسطے سے ہی ہوا ہے، ورنہ تو بہت ہی سینئر علماء میں سے ہے یہ۔ ان کا مل جانا ادارے کو ایک نعمت غیر مترقبہ ہے۔ تیسرے حضرت مفتی جنید احمد صاحب ہیں، جو بہت ہی زیادہ صوفی مزاج، بہت ہی زیادہ دینداری کا جذبہ رکھتے ہوئے دین کی خدمت انجام دینے والے شخصیت ہے۔ ماشاءاللہ ان کی طالب علمی کے زمانے میں بھی بہت ہی زیادہ ان کی علم سے وابستگی رہی ہے، اور اب مفتی صاحب نے اسلامک ہب میں اپنے خدمات دینے کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات سے ہمیں استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھے مولانا امتیاز صاحب، جو ان کی بھی طالب علمی کے زمانے کو ہم لوگوں نے دیکھا ہوا ہے، بہت ہی مضبوط صلاحیت کے حامل، فکرمند شخصیت،
اور اپنے علاقے میں بھی ڈسٹرکٹ میں محبوب نگر ڈسٹرکٹ میں دینی خدمات انجام دیتے ہوئے ادارہ اسلامی ہب سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس پڑھنے والے طلباء کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس پڑھ لیے تو اب دوسروں کے پاس نہیں جائیں گے، ایسا مزاج بنا لیتے، اتنی درد مندی کے ساتھ تمام طلباء کو یہ پڑھاتے ہیں۔ پانچویں مولانا معید الدین صاحب جو حیدرآباد کے مشہور ادارے بلکہ ساؤتھ انڈیا کے معروف ادارے اشرف علوم کے استاد بھی ہے، ہمارے یہاں پر علم حدیث کی خدمات انجام دیتے ہیں۔ یہ بہت ہی زیادہ شفاف صاف مزاج کے شخص ہے یہ، اور بہت ہی باریکی سے اہل حق علماء کے مسلک کو بیان کرنے کا سلیقہ رکھتے ہیں۔ چھٹویں نمبر پہ محترمہ عالمہ شہناز صاحبہ، جو ماشاءاللہ خواتین میں ایسی بہت کم صلاحیت دیکھنے کو ملتی تھی اب تک، لیکن یہ صلاحیت کا خواتین کے درمیان میں کیل ٹھوکنے والی خاتون ہے۔ گزشتہ 10 سال سے دینی خدمات میں لگی ہوئی ہے، ادارہ اسلامی ہب سے گزشتہ 3 سال سے جڑی ہوئی ہے۔ 7ویں نمبر پہ مفتیہ عرفانہ صاحبہ، جن کا تدریسی تجربہ 15 ایئرز سے زیادہ کا ہے، اور اب یہ اسلامی ہب میں بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو پڑھائیں گے۔ تو پوری کوشش ہے کہ آپ حضرات کو بہت ہی بہترین اساتذہ کے ذریعے سے ہی تعلیم دی جائے۔ اس کے بعد ادارے میں چونکہ مومنہ کورس کا بھی نظام ہے، جو خواتین بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں، جن کے پاس وقت کی قلت اور کچھ ہوم ورکس وغیرہ کرنے کے تعلق سے شکایتیں ہوتی ہیں، ان کے لیے ادارے نے علماء اکرام ہی کے مشورے سے مومنہ کورس کا نظام بنایا ہے، جس کا ڈسکشن آگے ہوگا۔ اس میں حضرت مفتی عبدالقوی صفدر صاحب پڑھاتے ہیں اور بہت ہی درد مندی کے ساتھ پڑھاتے ہیں۔ الحمدللہ جتنے طالبات نے ان سے گزشتہ استفادہ کیا ہے، سب کا کہنا ہے کہ بہت ہی گہری نالج دیتے ہیں یہ، حتیٰ کہ ایک طالبہ نے یہاں تک کہا کہ یہ ایک ہیرا ہے، اس کو ادارہ ہمیشہ اپنے ساتھ جوڑے رکھے۔ الغرض یہ اساتذہ ہے عالمیت کے اور تجوید کے۔ آپ حضرات چاہے مومنہ کورس میں ہو یا عالمیت کے کورس میں ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو منتخب کیا ہوا ہے، اور ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اگر ہم 1000 لوگوں سے بھی پوچھ لیں کہ بھئی تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، تو کسی کے پاس بھی اس کا صحیح جواب نہیں ہوگا۔ اکثریت وہ رہے گی جو اس ختم ہونے والی فنا ہونے والی دنیا کے آسائشوں کے لیے اپنی زندگی جھونکنے کے لیے تیار ہے۔ کوئی بڑا نظریہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو قبول کیا ہے، آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے، آپ کو صحیح نظریہ جاننے کے لیے منتخب کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے حکمت یعنی شریعت کا علم عطا کر دیا، اس کو بہت زیادہ خیر اور بھلائی عطا کر دی۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مَن يُرِدِ اللَّهُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی گہری سمجھ دے دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اس بات کے لیے منتخب کیا ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر کرنا ہے اور پختہ ارادے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ اب کچھ چیزیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں سال کے ابتدا کی مناسبت سے، تاکہ سال بھر آپ لوگ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنی تعلیمی سفر کو آگے بڑھائیں۔ سب سے پہلی چیز کہ ہم اپنا مقصد متعین کر لے کہ ہم نے عالمیت یا مومنہ کورس کیوں جوائن کیا ہے، ہم یہ تعلیم کیوں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے حاصل کر رہے ہیں، ایک جملہ کہہ دیا جاتا ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اچھے سے ڈیفائن کریں اور اس کے مطابق دینی تعلیم کو اپنے اس کورس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے ہمارے لیے کلیئر ہونا چاہیے کہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے اس کو جانیں، یعنی اللہ کے احکام کو جانیں، یہ ہمارا مقصد ہے۔ پھر دوسرا سٹیپ آتا ہے کہ ہم ان احکام کے مطابق زندگی کا ہر لمحہ گزارنے والے ہو جائے، ہمارے اعمال اللہ کے مطلوبہ احکام کے مطابق ہو جائے۔
तीसरा फिर कदम आता है कि हम अपनी वसाअत के बक़दर सीखे हुए इल्म को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। लड़कियां अपने घरों के अंदर दीन का माहौल बेदार कर सकती है, अपने ख़ानदान के छोटे बच्चों और बच्चियों को सिखाने का निज़ाम बना सकती हैं। लड़के अपने महल्ले के अंदर दीनी अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं। आज मुसलमानों के अंदर जितनी ज़्यादा कमज़ोरियाँ पाई जा रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे पास अपने दीन की नॉलेज ही नहीं है। कई सारे एतराज़ात जो इस्लाम के ख़िलाफ़ में हुकूमत उठाती है या कहीं भी हुकूमतें उठाती हैं, उसकी वजह होती है मुसलमानों की बदअमली। और मुसलमानों की वो बदअमली इसलिए होती है कि वो दीन का सही इल्म नहीं रखते हैं। अगर उनको मालूम हो जाए सही से कि हलाल क्या है हराम क्या है, तो फिर वो उसका ख़याल रखेंगे और फिर हुकूमत को मौका नहीं मिलेगा इस्लाम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का। हमारा अमल दावत का काम करने वाला बन जाए, इस दर्जे के हमें इंसान बनने की कोशिश करना है। और हम दीन के लिए इतने ही प्यासे रहें जितना कि रेगिस्तान के अंदर एक आदमी पानी का प्यासा होता है। इस दर्जा जब फ़िक्र हमारे अंदर पैदा होगी, तब जाके इनक़लाबी काम हमसे हो सकता है। हम नस्लों को बदलने वाले, तारीख़ को पलटने वाले लोगों में से शुमार हो सकते हैं। जब हमने अपने मकसद को मुतय्यन कर लिया और मकसद को अपने लिए वाज़ेह कर लिया, तो दूसरा काम जो हमसे मुताल्लिक़ हो जाएगा आगे तमाम कोर्स के ख़त्म तक, वो है पुख्ता इरादा। पुख्ता इरादा करना है हम। कई सारी मुसीबतें आएंगी भाई, कई सारे मुश्किलात आएंगे, कई सारे रुकावटें आएंगी, लेकिन उन तमाम रुकावटों से आपको बस एक ही जुमला बोलना है। वो रुकावट सुन ले कि मेरा हौसला तुझसे बहुत बड़ा है, तो मुझे अपने मकसद से पीछे नहीं कर सकती। और अपने हौसले को ये नहीं बताना कि देखो इतनी बड़ी रुकावट आ गई, इतना एक्सक्यूज़ आ गया, ये जाना है मुझे, ये सफ़र करना है मुझे, ये दावत है मुझे। हमें किसी रुकावट को हमारे हौसले के आगे खड़े नहीं होने देना है। तो मज़बूत इरादा करना है हमें। ये एक ऐसी सिफत है मज़बूत इरादा, पुख्ता इरादा, कि उसके बग़ैर किसी भी मैदान में कामयाबी नामुमकिन है। अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, इस दुनिया में रहते हुए अपनी एक पहचान बनानी है, अल्लाह ताला के यहाँ अपने शख्सियत को मकबूल बनाना है, तो हमें पुख्ता इरादा करना पड़ेगा। उसके अलावा कोई चारा नहीं है। हमें ये जहन में बिठा लेना होगा कि मुझे अपना ये काम मुकम्मल करना है। अगर आपने ठान लिया तो फिर कोई चीज़ आपके लिए रुकावट नहीं बन सकती है। अगर हमने प्रायोरिटी दे दी तो फिर कोई चीज़ हमें रोक नहीं सकती है। अगर हमारे इरादे में ही कमज़ोरी है, अगर हमारा इरादा ही नापुख्ता है, तो कोई इदारा बेहतरीन से बेहतरीन ही क्यों ना हो, कोई उस्ताद चाहे कितना ही मुशफ़िक़ क्यों ना हो, कोई सिलेबस जो कितना ही बेहतरीन तैयार किया हुआ ना हो, हमें नहीं बना सकता है जब तक हमारा इरादा पुख्ता ना हो। हमारे इरादे कच्चे धागे की तरह नहीं होना चाहिए जो ज़रा से झटके पर टूट जाती हो, बल्कि हमारे इरादे लोहे से ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, जिसको तोड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है, बहुत ही बड़ी मजबूरी आनी पड़ती है। इतना मजबूत हमें अपने हौसलों को रखना होगा, तभी जाकर हम इस कोर्स को मुकम्मल कर पाएंगे। यकीनन आप लोग अपने कारोबार की, जॉब की, कॉलेज की मसरूफियात के साथ दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन यह उसी वक्त मुकम्मल हो पाएगा जब हम अपना इरादा पुख्ता रखें। अगर हमने अपने इरादे को कमज़ोर कर लिया तो फिर हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। सहाबा इकराम के ज़माने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सहाबा रहते थे और दूसरी तरफ वो अपनी दुनियावी काम में भी रहते थे। लिहाजा दीनी तालीम दुनियावी मसरूफियात के साथ सीखना कोई नई चीज़ नहीं है। हमें समझना चाहिए कि सहाबा इकराम की ज़िंदगियों के बारे में, अल्लाह के रसूल की ज़िंदगियों के बारे में जो बातें हम तक हदीसों वगैरह में पहुंचती है, जिनको आप लोग पढ़ेंगे और जो पुराने बच्चे हैं वो पढ़ भी चुके हैं बहुत से, कि
ان کی وہی باتیں عموماً پہنچائی جاتی ہے ہم تک جو ان کی نارمل لائف سے ہٹ کر ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ نارمل لائف سے متعلقہ چیزیں کم ہی بتائی جاتی ہے جو ایک عام انسان کو زندگی میں پیش آتی ہے۔ کیوں بھائی، اس کی کیوں ضرورت ہے بتانے کی؟ ایک عام زندگی میں کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے، پانی کی ضرورت پیش آتی ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، کھانے کا طریقہ کیا ہو، پینے کا طریقہ کیا ہو، اس کو بتایا جائے گا۔ تو شریعت اسلامی شروع سے ہی صحابہ کے مزاج کو یہ بنا رہی ہے، ہمارے مزاج کو یہ ایسا بنانا چاہتی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی تو ہمیں گزارنی ہے، یہ دنیا کی چیزیں تو ہمارے ساتھ لگی رہیں گی، لیکن ہمارا اصل مقصد، ہماری اصل پرائیورٹی دین کو صحیح سے سیکھنا اور اس پر عمل کرنا ہو، تبھی جا کے ہمارے لیے کامیابی ممکن ہے۔ دوسری چیز جس کو فکر ہمیں کرنی ہے اب اپنے سارے طالب علمی کے زمانے میں، اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں، کہ ہم تابع ہو کر چلے، مشورے سے چلے۔ آپ کو کوئی بھی دقت پیش آ رہی ہے، آپ اساتذہ سے شیئر کریے۔ کسی بھی سبجیکٹ کو سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے تو آپ پوچھئے۔ ہوتا یہ ہے کہ مشکل باتیں کلاس میں سمجھ میں نہیں آئیں، پوچھتے بھی نہیں ہیں، نتیجے میں کتابیں سمجھ میں نہیں آتی ہے اور ہمت ہار جاتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اگر ہم خود کو اسٹوڈنٹ مانتے ہیں تو ہمارے لیے پوچھنا آسان ہونا چاہیے۔ اگر ہم خود کو اسٹوڈنٹ مانتے ہیں تو ہم دین کو پوچھنے میں نہ کترائیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شریعت کے احکام کو پوچھا کرتے تھے۔ قرآن کریم اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں ہم کہ مسلسل سوالات کیے گئے ہیں۔ یسألونک عن الأہلہ، یسألونک عن المحیض، یسألونک ماذا ينفقون، یسألونک عن الخمر والمیسر، یسألونک عن الروح۔ یہ تمام تر آیتیں بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے جاتے تھے، اور صحابہ اکرام اپنے سوال کرنے میں کتراتے نہیں تھے۔ لہذا آپ لوگ اپنے علم حاصل کرنے کے معاملے میں بالکل بھی نہ ڈریں سوال کرنے سے۔ کتابیں سمجھائی جا رہی ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، آپ 100 بار پوچھئے۔ آپ کے ہم تمام اساتذہ یہاں پر تیار ہے آپ کو بتانے کے لیے، ہر چیز سمجھانے کے لیے، لیکن بغیر سمجھے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ ایسا کوئی دن ہی نہیں گزرنا ہے، کوئی رات ایسی نہیں ہونی ہے کہ مجھے پیچھے کے لیسنس یاد نہیں ہے، مجھے پیچھے کے لیسنس سمجھ میں نہیں آئے ہیں، پھر بھی میں سو رہا ہوں یا سو رہی ہوں۔ ایسا دن گزرنا ہی نہیں چاہیے۔ تب جا کر ہم بہترین صلاحیت والے بنیں گے، اور تب جا کر ہمارے اندر یہ طاقت ہوگی کہ ہم انقلاب کو لا سکیں۔ تب جا کر ہمارے اندر یہ حوصلہ پیدا ہوگا کہ میرے پاس جو نظریہ ہے، اسلام کا صحیح نظریہ ہے، کوئی آ کر توڑنے کی کوشش کر لے لیکن میں اس کو قائل کروا دوں گی یا کروا دوں گا اسلام کا، لیکن میں بدلوں گا نہیں اپنے نظریے کو۔ اتنا مضبوط دین ہمیں پیدا کرنا ہے تو دین کو صحیح سے سمجھنا ہوگا، سیکھنا ہوگا۔ لہذا تابع ہو کر چلے، مشورہ کرتے ہوئے چلے اساتذہ سے۔ کوئی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے تو کھل کر پوچھیں تاکہ آپ کا علم مضبوط رہے، ناپختہ علم، کمزور علم آپ اپنے اندر پیدا نہ کریں۔ تیسری چیز جس کی آپ کو توجہ دینی ہے وہ ہے اچھی عادتیں اختیار کریں۔ آج سے ہی آپ ارادہ کر لیجئے، ایک چیک لسٹ بنا لیجئے کہ مجھے اپنے اندر یہ عادتیں پیدا کرنی ہیں، اور پھر ان عادتوں پر ایک ایک کر کے ہم عملی جامہ پہنانے کی کوشش کر لیں۔ دیکھیے، ہم یہ علم حاصل کر ہی رہے ہیں اپنے کو ایک بہتر انسان بنانے کے لیے۔ اگر ہم نے علم حاصل کیا لیکن خود کو بہتر انسان نہیں بنایا تو بہت سے طعنہ دینے والے مل جائیں گے خاندانوں میں، جو کہیں گے کیا بھائی عالم بن رہے ہو یا عالمہ بن رہی ہو آپ، لیکن یہ کیا کر رہے ہو آپ۔ اس قسم کے طعنوں سے بچنا بھی ہے ہم کو۔ مزید ہمیں اپنے آپ کو ایسا بنا کر پیش کرنا ہے کہ خاندان والے کہے کہ یہ بندی یا یہ بندہ ہے، ایسے مجھے اپنے بچوں کو بنانا ہے۔ یہ اخلاق ہے جو اسلام چاہتا ہے۔ غیر مسلم دیکھ کر بول دے کہ ان کے جیسے ہمیں بننا چاہیے۔ لہذا بالکل بھی بری عادتیں اپنے اندر پیدا نہ کریں، اچھی عادتوں کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں۔ وقت بالکل ضائع نہ کریں۔ موبائل کا نہ ناجائز استعمال کرنا ہے نہ بیکار استعمال کرنا ہے۔ موبائل کا استعمال صرف ترقی کے لیے کرنا ہے، انٹرنیٹ کا استعمال صرف
ڈیولپمنٹ کے لیے کرنا ہے. اس کے علاوہ کسی اگر خالی فون اٹھا کے بیکار کی چیزیں دیکھنے کو دل کر رہا ہو تو فون اٹھانا ہی نہیں ہے. حضرت مولانا اشرف علی عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ جب ضرورت ہے اسی وقت فون لو، جب ضرورت نہیں ہے فون مت لو. دیکھنا کتنا وقت بچ جائے گا، پھر اس کے بعد ہم اپنے کتنے پروڈکٹیو کاموں میں اپنے آپ کو لگا پائیں گے. اسی لیے اچھی عادتیں ہم اپنے اندر پیدا کریں. قاسم علی شاہ پاکستان کے ایک بہت ہی مشہور کونسلر ہے، ان کا ایک مقولہ ہے کہ عادتیں ہم بناتے ہیں، پھر عادتیں ہمیں اور ہمارے مستقبل کو بناتی ہے. دنیا کا کوئی بندہ اپنے مستقبل کو بدل تو نہیں سکتا، لیکن اپنی عادتوں کو بدل سکتا ہے. تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی عادتیں بدلے، اس کی عادتیں اس کا مستقبل بدل دیں گی. لہذا آپ لوگ ایک ٹائم ٹیبل بنا لیجئے ابھی سے کہ مجھے صبح سے شام تک کا ہر وقت کا میرا یہ عمل ہے. لیکن ٹائم ٹیبل اتنا مشکل نہ ہو کہ 1-2 دن عمل کرے پھر چھوڑ دیے، بلکہ آسان درمیانی لیول کا ٹائم ٹیبل ہم اپنے لیے منتخب کریں اور اس ٹائم ٹیبل کے مطابق اپنے صبح سے شام تک کے اوقات کو گزارنے کی کوشش کریں. کوئی لمحہ ہمارا ایسا نہ ہو کہ ہم اس میں بیکار وقت گزار رہے ہو. ہر لمحہ ہمارا بالکل پروڈکٹیو انداز میں گزرے. آخری بات یہ ہے کہ عالمیت کے جو طلبہ ہیں ان سے متعلق بات یہ ہے آخری میں، پھر مومنہ کورس والوں سے بھی ہے، کہ ابتدائی جو 2 سال رہیں گے آپ کے 5 سالہ عالمیت میں سے، وہ نحو، صرف اور انشاء کے لیے، موٹے موٹے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ عربی زبان کے لیے. تو بہت زیادہ آپ کو اس میں محنت کرنی ہے. کسی بھی لینگویج کو سیکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس گرامر میں پڑھی ہوئی چیزیں، اس عربک لینگویج میں پڑھی ہوئی چیزوں کو اپنی مادری زبان، اپنی مدر ٹنگ کے اندر بھی تلاش کرنے لگے. آپ نے پڑھ لیا عربی لینگویج کے اندر مضاف مضاف الیہ، آپ نے پڑھ لیا موصوف صفت، آپ نے پڑھ لیا فعل فاعل. اب آپ جب اردو زبان بولیں، انگلش بولیں، تو اس میں بھی اس فعل کو، اس فاعل کو، اس مضاف مضاف الیہ کو تلاش کرنے والے بن جائیں. آپ کو نظر آنے لگ جائے جملے کے اجزاء، تو تب جا کے آپ کی عربی اچھی بنے گی. آپ ہر اردو یا انگلش ورڈ سینٹنس کو عربک میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرنے لگ جائے. ہر عربک کانٹینٹ کو جب کہیں بھی، جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں، قرآن میں، کہیں حدیث میں، سبق پڑھتے ہوئے آپ خود سے اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی فکر کریں، تب جا کے آپ کی عربی مضبوط ہوگی. ابتدائی 2 سالوں میں اگر آپ نے عربی مضبوط کر لی تو پھر آپ بڑی بڑی کتابیں جتنے سلیبس میں پڑھائی جانے والی ہے وہ، اور اس کے علاوہ کئی ساری کتابوں سے استفادہ کرنے کے لائق ہو جائیں گے. اسی لیے ابتدائی 2 سالوں میں عربی میں اعراب لگانے کی صلاحیت، ابتدائی 2 سالوں میں ہی ٹرانسلیشن کی صلاحیت، ابتدائی 2 سالوں میں ہی عبارت کو سمجھنے کی صلاحیت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے. پھر اگلے 2 سال، تیسرے اور چوتھے سال میں ہمیں فقہ، تفسیر اور عقائد پر محنت کرنی ہے. منطق و بلاغت تو خیر معاون چیزیں ہیں، ان پہ بھی محنت کرنی ہے. فقہ، تفسیر اور عقائد، ان 3 سبجیکٹس کے اوپر بہت زیادہ محنت کرنی ہے. آخری جو سال رہے گا اس میں حدیث پڑھایا جائے گا، دور حدیث میں، اس میں حدیث پر محنت کرنی ہے. یہی شرعی علوم ہیں، یہی وہ دینی علوم ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک منتقل ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور ہمیں ان 5 سالوں کے اندر اس کو مضبوطی سے پڑھنا ہے. کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تو ضرور پوچھیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھا دیا جائے گا، اور ایسا سمجھایا جائے گا کہ آپ لوگوں کے لیے وہ آسان ہو جائے گا، حل ہو جائے گا. 3 کام ضرور کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اس سے آپ لوگوں کے علم میں بہت زیادہ گہرائی آئے گی. پہلی چیز، آگے کے لیسن کا مطالعہ کر کے آئے، یعنی کہ آگے کا جو لیسن رہے گا اس کو اپنے سے حل کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ اس سے آپ لوگوں کے اندر حل، کسی بات کو سمجھنے کی ایبلٹی میں اضافہ ہوگا. دوسری چیز، جو آپ کو لیکچرز دیں گے ٹیچرز، ان کو بہت ہی توجہ سے سنیں، بے توجہی نہ برتیں. کچھ پیرنٹس کی طرف سے شکایتیں آئی ہیں بچوں کی بے توجہی برتنے کے بارے میں. بچے کلاس میں تو ہوتے ہیں، جوائن ہوتے ہیں، لیکن وہ بے توجہی برت رہے ہوتے ہیں، موبائل کا بیکار ناجائز تک استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اس ایک آدھ کی طرف سے ہی یہ شکایت پہنچی ہے، لیکن بہرحال پہنچی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ شکایت بالکل بھی کسی کی طرف سے بھی نہ پہنچے. اب آپ لوگ مکمل یکسوئی سے پڑھنے والے بنیں.
توجہ سے سبق کو سنیں، کیونکہ پھر 1-2 سال پڑھو گے ہمت ہار جاؤ گے آپ، سبق توجہ سے نہیں سننے پر سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تیسری چیز، تکرار ضرور کریں۔ تکرار یعنی گروپ سٹڈی کا نظام اپنے پاس ہے، کلاسز ختم ہونے کے بعد 7 بجے سے 10 بجے تک آپ لوگوں کی کلاسز رہیں گی۔ کلاسز ختم ہونے کے بعد میں پھر آپ لوگ ساتھی مل کر کوئی ایک وقت منتخب کر کے بتائیں، پھر اس وقت میں آپ لوگوں کے لیے ایک آئی ڈی ارینج کر دی جائیں گی، اسی پر آپ لوگ آگے ڈیلی اپنی تکرار کریں۔ ایک اسپیسیفک وقت پر 2 گروپ میں بٹ کر ایک کلاس 2 یا 3 گروپ میں ڈیوائیڈ ہو سکتی ہے، اور ہر اسٹوڈنٹ کو کتاب سمجھانے کا سلیقہ سیکھنا ہے، کیونکہ ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں اس کو دوسروں تک پہنچانے کے بھی قابل بننا ہے۔ آخری بات یہ عالمیت کے طلباء سے وقت سے متعلق ہے کہ ابھی تو خیر دیکھیے 7 بجے سے لے کے 10 بجے تک کا نظام آرام سے چل جائے گا، لڑکوں کے لیے بیچ میں بریک رہے گا 8 بجے سے 8:30 کے درمیان میں، لیکن تھوڑے دن گزرنے کے بعد نماز کا ٹائم چینج ہوگا، تو لڑکیوں کے لیے ہو یا لڑکوں کے لیے 6:30 بجے سے ہم لوگ نظام شروع کریں گے، 7 سے 8 بجے تک، 7 سے 7:30 بجے یہ ہاف این آور آپ لوگوں کو نماز کا بریک دیا جائے گا۔ لہذا آپ لوگ تھوڑا سا نظام العمل کے تعلق سے غور و فکر کرتے ہوئے چلیں، نظام العمل کی اتباع کرتے ہوئے چلیں۔ مومنہ کورس والوں کے لیے آخری بات یہ ہے کہ بھائی آپ لوگوں کے نظام کو مرتب کرنے کے لیے کئی سارے مشورے کیے گئے، دوسرے آرگنائزیشن سے جو آف لائن بھی مومنہ کورس کا کام کر رہے ہیں ان سے ملاقاتیں کی گئی، اور بہت ہی زیادہ مرتب نظام اس مرتبہ بنا لیا گیا ہے۔ اب بس آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 4 سیمسٹرز کے اندر مومنہ کورس کے نظام کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تاکہ پڑھنے میں بھی آسانی ہو، پڑھانے میں بھی آسانی ہو۔ اب اس نظام کے اندر آپ لوگوں کو اس سے متعلق کرنے کا کام کیا ہے؟ پہلا کام اٹینڈنس مینٹین کرنا، 100% اٹینڈنس چاہیے، خواہ وہ عالمیت ہو یا مومنہ کورس۔ اٹینڈنس میں کمی ہوگی تو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا، ناغہ کرنے سے برکت ختم ہو جاتی ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ دوسرا کام جو آپ لوگوں کو کرنا ہوگا مومنہ کورس کے اسٹوڈنٹس کو، کہ نوٹس بنانے ہیں۔ مولانا صاحب، مفتی عبدالقوی صاحب آپ لوگوں کو جو لیکچر دیں گے وہ لیکچر کئی ساری کتابوں کا نچوڑ رہے گا، تو آپ لوگوں کو اس کو نوٹس بنانے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں تیسرا کام، اردو پڑھائی جائے گی پہلے، پھر اس کے بعد میں تاریخ پڑھائی جائے گی، تو اردو کی اچھے سے محنت کرنا ہے، ریڈنگ اور رائٹنگ دونوں پر، کیونکہ ہم مومنہ کورس سے جو مقصد چاہتے ہیں اس میں اردو آپ لوگوں کو آنا ضروری ہے۔ اردو ویسے بھی مسلمانوں کی پیدا کی ہوئی زبان ہے، عربی ہماری پیدا کی ہوئی نہیں ہے، اسلام سے پہلے عربی تھی، پرشین لینگویج ہماری پیدا کی ہوئی نہیں ہے، ہندی لینگویج ہماری پیدا کی ہوئی نہیں ہے، سنسکرت ہماری پیدا کی ہوئی نہیں ہے، اردو ہی بیچاری ہماری پیدا کی ہوئی زبان ہے۔ ہم اپنے بچے کی حفاظت نہیں کریں تو پھر کیسے؟ اسی لیے ہر حال میں اردو سیکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور چوتھا آخری کام جو مومنہ کورس کے طالبات سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ ہر ٹاپک کے ختم پر مفتی صاحب سوالات دیں گے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ، جو آپ کے نوٹس میں ہوں گے بھی، ان سوالات کے جوابات آپ کو لکھ کر سبمٹ کرنا ہے۔ تو ان کاموں کے اندر بالکل بھی کوتاہی نہ کرے، سستی نہ کرے، پابندی سے کلاسز اٹینڈ کرے، اور پختہ ارادہ کرنے کی جو بات میں نے بتائی ہے، ایکسکیوزز پیش نہ کرے۔ بہت ہی مشکل مجبوری ہے تو تب جا کے لیو لینے کی بات ہو، ورنہ تو چھٹی لینا ہی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ یہاں ادارے میں عفیفہ سمیہ کے نام سے 4th ایئر کے عالمیت کے ایک اسٹوڈنٹ ہے، جنہوں نے 3 سال گزشتہ 3 سال پڑھے ہیں عالمیت میں، اور اب تک انہوں نے ایک دن بھی چھٹی نہیں کی، اور یہ صحیح میں بہت بڑا ریکارڈ ہے، ایک دن بھی چھٹی نہ کرنا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، انہوں نے پختہ ارادہ کیا تو کر رہے ہیں۔ ان کی کلاس کی وجہ سے ماشاءاللہ سبھی ساتھی ویسے ہی ہے، کب ایک آدھ پورے سال بھر میں کوئی ایک آدھ چھٹی ہوئی تو ہوئی، ورنہ مکمل پابندی کے ساتھ پورے کلاسز اٹینڈ کرنا۔ تو یہ مزاج پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ دوسرے کلاسز میں بھی ہے، چونکہ 3 سالہ ریکارڈ ہے ان کا، اسی لیے میں نے نام پیش کر دیا، ورنہ تو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر دونوں میں، سیکنڈ ایئر اور تھرڈ ایئر دونوں میں بھی ہے بچے ایسے جنہوں نے چھٹیاں نہیں کے برابر کی ہے۔ ریشمہ فرحانہ بھی انہی میں سے ہے جنہوں نے بالکل بھی چھٹی نہیں کی ہے، عائشہ صدیقہ اور زحا بھی ہے جنہوں نے بالکل بھی چھٹی نہیں کی ہے، سعدیہ خان ہے جنہوں نے مکمل مصروفیات کے باوجود پابندی کرنے کی مکمل کوشش کی ہے، کچھ ہی بالکل بہت زیادہ ٹائٹ مصروفیت ہونے کی صورت میں ہی چھٹی لی ہے۔ تو پختہ ارادہ چاہیے، کرنا ہے مجھے تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تو مومنہ کورس میں ہو یا عالم کورس میں ہو، آپ ساتھی چھٹی نہیں لینا ہے بلکہ پورا ارادہ کر لیں، اور جتنا کام دیا جائے گا پورا کریں۔ اور کل سے اب آپ لوگوں کی کلاسز کا نظام مکمل طور پہ شروع ہو جائے گا۔
ترتیب تھوڑی سی بتا دوں میں آپ لوگوں کو. مومنہ کورس کے اسٹوڈنٹس کے لیے صبح 10:30 سے 12:30 کلاس کا ڈیوریشن رہے گا. ½ این آور کا ایک پیریڈ رہے گا. آپ لوگوں کو 4 سبجیکٹس پڑھائے جائیں گے ہر سیمسٹر میں. عالمیت کے اسٹوڈنٹس کے لیے 7 PM سے لے کر 10 PM تک کا ٹائم ٹیبل رہے گا. 6 سبجیکٹس آپ کو پڑھائے جائیں گے. آپ لوگوں کا ٹائم ٹیبل تیار ہو چکا ہے, بس ابھی 1 گھنٹے کے اندر میں آپ لوگوں کو بھیج دیتا ہوں ٹائم ٹیبل بھی, تو وہ دیکھ لیجئے گا آپ لوگ. اور گوگل میٹ پر آپ لوگوں کی کلاسز رہیں گی. میں نے ایک ویڈیو بنا کر بھیجا تھا جس کے ذریعے سے آپ لوگ گوگل میٹ اور گوگل کلاس روم میں اپنے آپ کو کیسے سیٹ اپ کرنا ہے وہ سمجھایا تھا. وہ ویڈیو دیکھ لیجئے اور اس کے مطابق اپنے ای میل آئی ڈی کو سیٹ اپ کر لیجئے. اگر کسی کو کوئی دقت پیش آ رہی ہے تو وہ مجھے بتا دے, میں انشاءاللہ کام کر دوں گا ان کا. اور پھر گوگل کلاس روم میں ہوم ورک سبمٹ کرنا ہوتا ہے, اس کا بھی طریقہ بتا دیا جائے گا. کلاس روم میں جوائن کیسے ہونا ہے وہ تو بتا دیا گیا ہے, اگر کوئی جوائن نہیں ہوئے ہے تو جلدی سے جوائن ہو جائیں. اور پھر ہوم ورکس وغیرہ سبمٹ کیسے کرنا ہوتا ہے وہ بھی ایک ویڈیو بنا کر بھیج دوں گا. اس کے مطابق آپ لوگ کلاس روم میں ہوم ورکس بھی سبمٹ کرنے والے بن جائے. اب بھائی دیکھو, کوئی بھی سوال ہے تو آپ لوگ کھل کے کر سکتے ہیں. انمیوٹ کرنے کا آپشن موجود ہے. اب پوری توجہ بس یہی ہے کہ آپ لوگ دین کا گہرا علم حاصل کرنے والے بن جائیں اور انقلابی کام کرنے والے بن جائیں. ایسی فکر آپ لوگوں کے اندر آ جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں. آپ ساری دنیا میں, بھئی اللہ کے رسول کے بعد 313 صحابہ تھے, اور ان 313 اس کے بعد پھر چلیے 10,000 صحابہ ہو گئے. 10,000 صحابہ نے پورے عرب کے اندر دین کو پھیلا دیا تھا. اور پورے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی اٹھا کر دیکھ لیا جائے, مسلمان کافر پورے مل کے کتنے لوگوں کے قتل یا شہادت ہوئی ہے؟ 1000 سے بھی کم ہے وہ. تو اسلام کو جنگ وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بڑی آسانی سے ہم اپنے عمل کے ذریعے سے شریعت اسلامی کو پھیلا سکتے ہیں. اسی لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ مضبوطی کے ساتھ دینی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کریں, بالکل بھی چھٹی نہیں لینے کا, اور پختہ ارادے کے ساتھ جو کام دیا جائے اپنے ٹائم کو صحیح مینیج کرنے کی کوشش کریں. اگر ہم اپنا کوئی لمحہ ضائع نہیں کریں گے تو ہم کامیاب ہو کر رہیں گے, اور کوئی مشکل نہیں ہے یہ تعلیم حاصل کرنا. اصل پرابلم وقت کو ضائع کرنی ہی کی ہے آج کے زمانے میں. اگر ہم وقت ضائع نہیں کریں گے تو یقیناً ہمارے پاس اتنا وقت ہے جس کے ذریعے سے ہم یہ سارے علوم حاصل کر پائیں. یہاں پر میری بات ختم ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس تعلیمی سال کو ہمارے لیے کارآمد بنائے, علم میں اضافے اور اپنے محبت اور اپنے قرب میں اضافے کا ذریعہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.